اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 9، سورت کا نام سورۃ الاعراف، آیت نمبر 103 تا 108۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل۔ قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ پھر ہم نے ان سب کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے بھی ان نشانیوں کی ظالمانہ ناقدری کی۔ اب دیکھو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے فرعون، یقین جانو کہ میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر بن کر آیا ہوں، میرا فرض ہے کہ میں اللہ کی طرف منسوب کر کے حق کے سوا کوئی اور بات نہ کہوں۔ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک کھلی دلیل لے کر آیا ہوں، لہذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ اس نے کہا کہ اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو اگر تم ایک سچے آدمی ہو۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک وہ ایک صاف اژدہا بن گیا اور اپنا ہاتھ گریبان سے کھینچا تو وہ سارے دیکھنے والوں کے سامنے یکا یک چمکنے لگا۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں سے عبرت حاصل کرنے کے متعلق ارشاد فرمایا، اور آج کی ان آیات طیبات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اولو العظم پیغمبروں میں سے، اور ان کا ذکر قرآن پاک کی 20 سورتوں میں موجود ہے، لیکن فرعون کے ساتھ جو تفصیلی ان کا ذکر ہے وہ سورۃ الاعراف میں ہی ہے۔ اور اس سے پہلے 5 اللہ کے پیغمبروں کا تذکرہ ہوا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اس زمانے میں آئے اور جس زمانے میں فرعون نے یہ قانون لاگو کیا ہوا تھا کہ اگر یہاں کسی کا کوئی مذکر اولاد پیدا ہوگی تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ وجہ تسمیہ یہ تھی کہ میری بادشاہت میں نام نہاد اس نے جو ربوبیت کا دعویٰ کیا ہوا تھا اس میں کوئی دوسرا شریک نہ بنے۔ اس وجہ سے اتفاق یوں ہوا۔ تفصیلی واقعہ یہ ان کی پیدائش کا اور فرعون کے محل میں پہنچنے کا سورۃ القصص میں موجود ہے، اور سورۃ طٰہٰ میں بھی۔ یہ فرعون کے شاہی محل میں جب وہ پہنچے تو اس نے قتل کرنا چاہا، تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے کہا تھا کہ اس کو قتل نہ کیا جائے، اس کو ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیتے ہیں۔
اور پھر اتفاق یوں ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی شاہی خاندان میں پلے بڑے ہوئے. پھر اتفاق یوں ہوا کہ فرعون اس وقت بڑھاپے کے عالم میں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے گھر گئے تو ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی. بعد میں اللہ نے اولاد کی امید لگا دی فرعون کو، اور فرعون کے ہاں بیٹا ہوا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً ہم عمر تھا. وہ ان کے ساتھ کھیلا بڑا، وہ ایک دم جوان ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے مدین کی طرف کہیں اور چلے گئے. پھر واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی. تفصیلی واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف گئے، وہاں شادی ہوئی، واپس آئے. تو اسی فرعون کے پاس جو اب بھائی تھا، ان کا حقیقی بھائیوں کی طرح تعلق تھا، انہی کے سامنے گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے جا کر، یعنی اپنے بھائی بھی تھے، یہ بھی سمجھا کہ یہ حقیقی بھائی نہیں ہے، یہ ان کو ہم نے اسی طرح لیا تھا. اور فرعون کے سامنے انہوں نے یہ اپنی دعوت کا آغاز کیا اور فرمایا میں آیا ہوں یہ اللہ کی جانب سے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے آپ کی طرف، اور اگر اس کی بات کو ٹھکرائے گا تو بڑا نقصان اٹھائے گا. تو اس نے کہا تیرے پاس کیا دلیل؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں. اچھا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بڑی بات کہی، بات وہ جو ہمارے بھی پلے باندھنے کی. فرمایا کہ میں اللہ کی ذات پر ایسی بات کہوں جو اللہ کی طرف حقیقت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، میں غلط بات اللہ کی جانب کیوں منسوب کروں؟ تو ہم اپنی زندگی کا یہ وہ جو ہے محاسبہ کریں، ہماری طرف سے کتنی ایسی باتیں جو ہم جھوٹی اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں یا رسول پاک علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. تو فرمایا کہ میرا فرض ہے کہ میں اللہ کی طرف منسوب وہ جو ہے کر کے حق کے سوا کوئی اور بات نہ کروں، حق کے سوا بات کروں، بس پکی بات، میں اللہ کا پیغمبر بن کر آیا. اور فرمایا کہ اس نے کہا اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس دلیل ہے. وہ اس نے دلیل کا مطالبہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا. وہ سانپ جب بنا، یہ بھی خرق عادت معاملہ تھا جس کو آپ معجزے کے ساتھ تعبیر کرتے. اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بغل کے نیچے ہاتھ دیتے اور باہر نکالتے تو یہ چاند سے بھی زیادہ روشن ہوتا. یہ معجزہ دیکھ کر تو ان کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں. بقیہ انشاءاللہ تفصیلی ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے معجزہ کا. یہ یہاں دو معجزوں کا ذکر ہے. فرمایا ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها. پھر ہم نے ان سب کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے بھی ان نشانیوں کی ان کی ظالمانہ ناقدری کی. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین. اب دیکھو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا. وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے فرعون یقین جانو کہ میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر بن کر آیا ہوں. حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق. میرا فرض ہے کہ میں اللہ کی طرف منسوب کر کے حق کے سوا کوئی اور بات نہ کہوں. قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل. میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک کھلی دلیل لے کر آیا ہوں، لہذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین. اس نے کہا کہ اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو، اگر تم ایک سچے آدمی ہو. فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ.
اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک وہ ایک صاف اژدہا بن گیا وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اپنا ہاتھ گریبان سے کھینچا تو وہ سارے دیکھنے والوں کے سامنے یکا یک چمکنے لگا۔ اب دعا فرمائے اللہ کریم کی ذات مجھے اور آپ کو نبی کریم علیہ السلام کی شریعت سے پوری رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔